اس سلسلے میں جو دوسرا اہم اور بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح قرآن کریم لکھنے کا اہتمام کرتے تھے اس طرح احادیث لکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ اہتمام کیا کرتے؟ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا تکتبوا عنی غیر القرآن، کہ آپ مجھ سے قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہ لکھیں۔ ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، مجھ سے قرآن کے علاوہ اگر کچھ اور چیز حدیث وغیرہ اگر لکھی ہو فلیمحہ، تو اس کو مٹا دیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز، اب یہ بات تو بظاہر سادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس پر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جو چیز نہیں لکھی گئی ہو وہ تو قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا قرآن تو لکھا گیا قابل اعتماد ہے، احادیث جو ہے وہ نہیں لکھی گئی لہٰذا وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، اگر وہاں کوئی یوں کہے کہ نبی کے دور میں احادیث نہیں لکھی جاتی تھیں، تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس شخص کے ذہن میں کچھ انکار حدیث کے جراثیم جو ہیں وہ داخل ہو چکی ہیں۔ اب ہم ذرا مختصر اس حدیث اور اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت۔ بہرحال میرے عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو اعتراض ہے یہ در حقیقت 3 وجوہ سے باطل ہے۔ اچھی طرح غور سے سنیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شرعاً کسی منقول چیز کی حجت اور سند بننے کے لیے اس کا لکھا ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے، بلکہ صرف اس کا محفوظ ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے، خواہ وہ حفاظت زبانی ہو یا تحریری ہو، بشرطے کہ اس کا نقل کرنے والا قابل اعتماد انسان ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے دلیل کا مطالبہ ان الفاظ میں کیا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یعنی تم میرے پاس لاؤ کوئی تحریری کتاب جو اس سے پہلے کی ہو، یا کوئی زبانی نقل لاؤ جو علمی ہو، اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت سے معلوم ہو کہ جس طرح کتابت حجت ہے، لکھی ہوئی چیز حجت ہے، اسی طرح زبانی نقل اور یاد کرنا جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ مستند طریقے سے ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر احادیث جو تھی وہ زبانی طور پر یاد کی جاتی تھیں اور زبانی طور پر محفوظ کی گئی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرات سے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جو آیات تلاوت ہوتی ہیں یعنی قرآن، والحکمہ، اور جو سنت و احادیث کا ذکر ہوتا ہے ان کو یاد کریں۔ تو جب امہات المومنین کو یاد کرنے کا حکم ہے تو صحابہ اکرام کو بطریق اولا کیا ہوگا؟ یہ حکم ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس حدیث کا حوالہ ہم نے اوپر ذکر کیا اور عام طور پر معترضین جو ہے یہ حوالہ دیتے ہیں، اس سے حدیث کی عدم حجیت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں حدثوا عنی ولا حرج، کہ میری طرف سے آپ لوگ احادیث بیان کریں۔ تو اگر احادیث حجت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرنے کو منع کرتے۔ تو بہرحال اس حدیث سے تو صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ کتابت منع ہے، لیکن حدیث بیان کرنا اور اس کا حجت ہونا یا نہ ہونا اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث حجت ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا عنی، میری طرف سے آپ جو ہے حدیث بیان کریں، ولا حرج، اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ حدیث لکھنے کی ممانعت ابتدائے اسلام، ابتدائے زمانہ اسلام میں یہ ممانعت تھی، بعد میں یہ ممانعت منسوخ ہو گئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں، سیرت آپ پڑھ چکے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث لکھواتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے گورنروں کے لیے ایک کتاب انہوں نے پوری لکھوائی تھی، کتاب الصدقہ،
کہ جس میں جانوروں کے زکوٰۃ کے مسائل تھے، اور گورنروں کو بھیجنے سے پہلے پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو اب رہی یہ بات کہ ابتدائی اسلام میں کتابت حدیث سے کیوں منع کیا گیا، تو اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کے نہ صرف معانی بلکہ الفاظ بھی وحی منزل من اللہ تھے، تو ان کا دونوں کا محفوظ رکھنا ضروری ہے، معنی کا بھی اور الفاظ کا بھی۔ کیوں؟ جبکہ دوسری طرف احادیث جو تھے ان کے مضامین کا محفوظ رکھنا جو تھا وہ ضروری تھا، نہ کہ الفاظ کا۔ اس لیے ابتدائی اسلام میں صرف الفاظ قرآنیہ کی کتابت پر توجہ مرکوز کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ حدیث کی کتابت پر پابندی لگا دی گئی تاکہ حدیث کا قرآن کے ساتھ اختلاط نہ ہو، کیونکہ نیا نیا قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے اسلوب سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ لیکن جب قرآن کی لفظی حفاظت ہو گئی، اطمینان ہو گیا اور لوگ اس کے اسلوب سے واقف ہو گئے، اچھی طرح یاد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے کی کیا کی؟ اجازت دے دی، بلکہ لکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ تو اصل اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ عہد رسالت میں کتابت حدیث، لیکن چند مثالیں ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث مجھے یاد ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر کی احادیث مجھ سے زیادہ ہے۔ آگے وجہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حدیث لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر حدیث لکھنا مکمل طور پر منع ہوتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حدیث لکھنے کہاں سے لکھتے تھے، کیوں لکھتے تھے؟ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مکمل طور پر احادیث لکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتا تھا، یہ سنن آتے۔ تو صحابہ نے مجھ سے کہا کہ آپ لکھتے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے حدیث لکھنا چھوڑ دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دریافت کی کہ آپ میری احادیث لکھا کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وجہ ہے، صحابہ نے منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم کی حالت میں، اور آپ ہر بار لکھتے ہیں، پھر لوگوں کے لیے مسائل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، زبان کی طرف اشارہ کر فرمایا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ سنن ابی داؤد ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 کی کیا ہے یہ روایت ہے۔ اور رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انا نسمع منک اشیاء، ہم آپ سے بہت ساری چیزیں سنتے، نکتبها، بعض اوقات بھول جاتے ہیں، لکھ لیں وہ۔ قال اکتبوا ذلک لا حرج، فرمایا کہ لکھو، کوئی حرج نہیں۔ مجمع الزوائد کی کیا ہے یہ روایت ہے۔ اور فتح مکہ جب ہوا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یمن کے بادشاہ تھے ابو شاہ، اس نے خطبہ لکھوانے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اکتبوا لابی شاہ۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ جن کا ذکر ہم آگے انشاءاللہ تعالی مستقل عنوان کے تحت کریں گے کہ عہد رسالت میں کتابت حدیث۔ لیکن بہرحال ان باتوں سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ کتابت حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منع نہیں تھی، ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص حکمت کے تحت پابندی لگائی گئی تھی، لیکن بعد میں پابندی جو تھے وہ یہ اٹھائی گئی ہے۔ تو لہٰذا جو آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 سال بعد احادیث لکھی گئی ہیں، یا 200 کہتے ہیں 200 سال بعد، تو در حقیقت یہ فتنہ انکار حدیث کا پہلا قدم ہے، اسی سیڑھی کے ذریعے وہ پھر انکار حدیث تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں احادیث لکھنے کا اہتمام تھا اور اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، اور یہ اعتراض جو ہے صرف اور صرف جہالت اور کم علمی پر جو ہے کیا ہے مبنی ہے۔